بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ریاست مدینہ کی بنیاد تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ آپ کی رحلت کے بعد باقاعدہ اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی۔ آپ چونکہ خلیفہ اول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان تربیت سے آپ نے باقاعدہ اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ نے قانون و انصاف اور مساوات کا نظام نافذ کر کے بہترین معاشرہ قائم کیا، جس کی مثال آج کسی بھی معاشرے میں نہیں ملتی۔ اسی حوالے سے آج کل ہمارے ریاست پاکستان کے جو حالات ہیں، اسی تناظر میں ہمارا آج کا موضوع ہے ریاست مدینہ اور ہمارے آج کے حکمران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد امت مسلمہ کے سب سے بڑے قائد اور اسلامی معاشرے کے سب سے عظیم نمائندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ خلافت راشدہ کی ابتدائی فتوحات، کامیابیاں اور خوبیاں عہد صدیقی ہی کی مرہون منت تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دین محمدی کے فیضان تربیت سے فوری طور پر ایسا نظام خلافت وجود میں آ گیا کہ صدیوں بعد جب ترکی کی خلافت عثمانیہ کے عنوان سے اس نظام حق کا ایک دھندلا سا ناتمام نقش باقی تھا، تو اسے لوح عالم سے مٹانے کے لیے بھی عالمی سامراجی طاقتوں کے 32 برس صرف ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان و یقین، اطاعت و غلامی، محبت و وارفتگی اور ہمت و حوصلہ جیسی بے مثل خوبیوں سے مالا مال تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منکرین ختم نبوت، مدعیان نبوت، مانعین زکوٰۃ، فتنہ، اندرونی خلفشار اور بیرونی خطرات کے جتنے بھی طوفان اٹھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ایسی پامردی سے مقابلہ کیا کہ باطل کفتوں کے سارے سفینے ڈوب گئے اور اسلام کا پرچم پورے شان و شوکت سے لہرانے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی، تو خلافت سنبھالنے کے بعد آپ بیت المال میں تشریف لائے، لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہاں جاتے تھے؟ لوگوں نے بتایا یہ نہیں پتہ، بس کہیں شہر کی طرف نکل جاتے تھے۔ آپ نے کھانے کا سامان لیا اور شہر کی طرف نکل پڑے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس جگہ جاتے تھے۔ پتہ چلتے چلتے آپ ایک جھونپڑی تک پہنچ گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کے منہ پر پھلکے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ پچھلے 3 دن سے کہاں چلے گئے تھے تم؟ آپ خاموش رہے اور اس بوڑھے اور اندھے آدمی کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ تو اس نے غصے سے کہا کیا بات ہے، ایک تو 3 دن بعد آئے ہو اور اوپر سے کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ رونے لگے اور اسے بتایا کہ میں تو عمر ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ تو مسلمانوں کے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ جب اس بوڑھے آدمی نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا واللہ اے عمر، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ مجھے 2 سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا، ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، میں مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا خلیفہ اول ہوں۔ اس نے محسوس تک نہ کروایا۔ خدا را مجھے بھی کلمہ پڑھوائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے آدمی کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ یہ تھے ریاست مدینہ کے حکمران
اور ہمارے آج کے حکمرانوں میں فرق آپ تلاش کریں۔ اللہ پاک ہماری ریاست پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔